شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر وناصر معین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ آج کی دوسری نشست رمضان المبارک میں پیش آنے والے مسائل کے حوالے سے، البتہ یہ مسائل چیدہ اور خاص مسائل پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ انسان کے لیے وہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس پر عمل کرے۔ مثلاً ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو فطرہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کے بعد، یا جسے ہم کہتے ہیں عید کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، انسان پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ فطرہ اگر نکالے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس شہر میں رہتا ہے وہاں کے فقراء اور ضرورت مندوں کو ہی دے سکتا ہے۔ کسی اور جگہ، کسی اور شہر منتقل کرنا چاہے تو فقہاء اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو رقم فطرے کی صورت میں ادا کرنے کے لیے الگ کیا ہے اسے بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ نوٹ تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن انسان چاہتا ہے کہ کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے علاقے میں، گاؤں میں یا دوسرے وطن میں، حتیٰ کہ اس کے کوئی عزیز رشتہ دار یا فقراء ایسے رہتے ہوں، وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے تو شرعی لحاظ سے اس کے لیے حل ہے، طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ رمضان سے پہلے یا دوران رمضان یعنی عید سے پہلے وہ اس رقم کو الگ کرے، نکالے اور دوسرے شہر کے، دوسرے وطن کے جن فقراء کو دینا چاہتا ہے وہاں تک پہنچائے، لیکن قرض کی نیت سے، قرض کے عنوان سے انہیں دے دے، اور پھر جب عید کا چاند نظر آئے تو وہ فطرے کی نیت کرے۔ اس طرح سے وہ جو ممانعت تھی، عدم جواز تھا فطرے کو منتقل نہ کرنے کا، اس سے بھی بچ جائے گا۔ یا پھر اگر وہ قرض کے عنوان سے بھیجنا نہیں چاہتا، منتقل نہیں کرنا چاہتا قبل از رمضان یا قبل از عید، تو وہ اس علاقے کے کسی فرد سے کہے کہ وہ وکیل بن کر اس کی طرف سے اس فقیر کو ادا کرے، اور جب وہ ادا کرے گا تو بعد میں چاند دیکھنے کے بعد جب فطرہ واجب ہو جاتا ہے تو فطرے کی نیت کرے۔ اس طرح سے شرعی مسئلے پر بھی عمل ہوگا اور فقراء کی مدد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ رہبر معظم حفظہ اللہ اور آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ دونوں کے نزدیک اسی طرح سے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔